بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کے بہت سارے بوجھ جو ہے ہم نے اٹھا رکھے ہیں، خاص طور پہ خواتین نے جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، لیکن رمضان المبارک بڑے نصیبوں سے ملنے والا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا بھی آخری عشرہ اور آخری عشرے کے بھی کچھ آخری ایام اب چونکہ ودا ہونے والا ہے، رمضان الوداعی دن چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے بہترین دن ہیں، اور یہ ایک مہینہ ایک طرف اور سال کے باقی 11 مہینے جو ہیں ایک طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات کو، خاص طور پہ فضول شاپنگ کو کم سے کم کریں، جتنی ضرورت ہو بس اتنی حد تک رکھیں۔ بہت زیادہ بازاروں میں پھرنا، بہت زیادہ شاپنگیں کرنی، ایون مجھے تو سم ٹائم یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں افطاری کی تیاری میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ رمضان المبارک جو ہے نا یہ کوئی کھانے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اپنی مصروفیت کو کم سے کم کیجیے، کھانا بنانے میں، کچن میں، اس کو سیلیبریٹ کرنے میں سارا ٹائم، وہ جو دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارا اسی میں گزر جاتا ہے۔ جو بھی دکھاوے کی چیز ہے، خدا را اس ایک مہینے کے صدقے اس کو کم سے کم کیجیے۔ اگر چھوڑ نہیں سکتے ہم تو کم از کم اسے کم تو کر دینا چاہیے۔ جو دکھاوا ہے، جو بھی ایسی لائف میں لغویات ہوتی ہیں جن کو ہم نے بڑے شوق سے پال رکھا ہوتا ہے، یہ ایک مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے، جس سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے نیک نصیب کے لیے ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں منوا، بچوں کے نیک نصیب کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے پیاروں کی جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، دیکھیں وہ چلے گئے ہیں، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، دنیا میں اتنا ہی دل لگائیں جس کا ہم حساب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یوں ہی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا ہے یہ نہ صرف گناہوں کو بخشوانے والی دعا ہے بلکہ یہ گناہوں کو مٹانے والی دعا ہے۔ کثرت سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دوسروں کے معاملات کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، حرص اور لالچ کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کریں۔ انسانیت کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر ہم بھوکے رہتے ہیں تو بھوکوں کا ہمیں احساس ہو، یہ نہیں کہ ہم اس مہینے کو اور زیادہ لغویات سے بھر دیں، اس کو سحریوں اور افطاریوں کے اہتمام اتنے بڑھ چڑھ کے کریں کہ عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کریں اس کو بہت اچھے طریقے سے، عقیدت سے، احترام سے، محبت سے، پیار سے، اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق، لیکن اس سر پہ نہیں چڑھائیں۔ اسی طرح سے یہ مہینہ دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے، اس میں ہر فرض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور ہر نفل جو ہے وہ فرض کے برابر آ جاتا ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھیے، ایک ایک لمحے، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی کو اتنا پر نور بنائیے کہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ والدین کی خدمت کیجیے، والدین کا احترام کیجیے، ان لوگوں تک پہنچائیے جتنی آپ کی اوقات ہے، جتنی حیثیت ہے، پیسہ نہیں ہے، اخلاق ہے، مدد ہے، کسی بھی طرح کا جو بھی طریقہ، جس طرح سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دیجیے، احسان کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیجیے، اٹھتے پھرتے، چلتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر زبان پر جاری رکھیں۔ ایسا رہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر ہے، سمجھیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت نصیب ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کے دنیا کے کاموں میں مگن، بے شک دنیا کے کام بھی کرنے کے لیے ہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، لیکن دنیا کے ہر کام کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، اور ہر کام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔